السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من الأموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آپ تمام کو مبارک، اور خاص طور پر اس خانقاہ میں رہنے والوں کے لیے یہ جو 4 رمضان ہیں اس کی بھی مبارکباد ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے مولا حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس سر العزیز کا یوم پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں تو ساری دنیا پر احسان کیا ہے، کائنات کا وجود بخش کے ساری دنیا میں مسلمانوں پہ احسان کیا، ان کو دین اسلام عطا فرما کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عطا فرما کے، قرآن کریم عطا فرما کے، یہ مسلمانوں پہ خاص احسان ہے۔ اور مسلمانوں کے گروہ میں ہم انجمن والوں کے لیے حضرت قبلہ عالم کا وجود جو بعثت ثانی ہے، جو بروز محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا مظہر بن کے جو وجود آیا،
یہ ہم لوگوں کے لیے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کیونکہ ھذا من فضل ربی جو لکھا کرتے ہیں فضل کی حقیقت کو نئے جان کے لکھتے ہیں، مگر فضل حقیقت میں روحانی نعمتوں کو ہی فضل، ایک مومن کی نظر روحانی نعمتوں کو فضل سمجھتی ہیں، ورنہ مادی نعمت اگر فضل ہوتی تو سوائے ایمان والوں سے ہٹ کے کسی اور قوم کو نہیں دیتا اللہ۔ آپ دیکھیں دنیا والوں کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولتیں ہیں، جو اللہ کو نئے ماننے والے ہیں ان کو بھی دولت، تو اگر اس کو فضل ہوتا تو وہ دولت ان کو نہ ملتی۔ تو بہرحال کیونکہ اب رمضان کا ایام ہے، اس وجہ سے یہ جو رکوع ہے یہ رکوع کی تلاوت مسلسل ہوتی رہتی جب تک یہ رمضان گزرتا نہیں۔ یوں تو اللہ کی ایک ایک بات میں یا ایک ایک آیت میں ہزاروں باتیں پوشیدہ ہیں، بے شمار باتیں، ہم اس کی حد کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی تفسیر کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے آخری تفسیر کر دی یا آخری حد تک پہنچ گیا، بلکہ اللہ موقع محل کے حساب سے ہے نا اس میں رازوں کو عیاں کرتا۔ تو بہرحال سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم حضرت قبلہ عالم کے وجود ہم کو ملا۔ یہ وجود ایسا وجود نہیں جس طرح خواجہ غریب نواز کا وجود ہے، لوگ ایک غمزدہ انسان جاتا اور وہاں جانے کے بعد کچھ ایسا معجزہ اس کے ساتھ ہوتا کہ اس کے سب مسائل حل ہو جاتے اور عمر بھر وہ خواجہ غریب نواز کا معتقد ہو جاتا۔ بندے نواز کے پاس ایک شخص جاتا پریشان حال، یا اس کی کچھ ایسے مرادیں ہوتی جو پوری نہیں ہوتی، مگر وہاں جاتا اس کی مرادیں پوری ہو جاتی اور تاش حیات جو ہے نا وہ بندے نواز کا معتقد بن کے جیتا۔ تو اس طرح ہے نا حضرت قبلہ عالم کا وجود نہیں، بلکہ جب یہاں پہ ہم آئے یا پھر حضرت قبلہ عالم کے وجود کو سمجھے تو ایک غیر معمولی انقلاب پیدا ہوا۔ ہوتا بھی جو بھی حضرت قبلہ عالم کے وجود کو پہچانا اس کے قلوب میں یا اس کی زندگی میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا ہوتا۔ نئے پہچانا وہ الگ بات ہے، کوئی نئے پہچانا وہ الگ بات ہے، مگر پہچاننے والے کی زندگی عام مسلمان کی زندگی جیسا نہیں گزرتی، بلکہ اس کے قلوب میں انقلاب پیدا ہوتا۔ تو بہرحال چند آیتیں کیونکہ حضرت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پہ ہے نا، انشاءاللہ حضرت قبلہ سے متعلق باتیں بیان کی جائیں گی۔ پہلے یہاں پہ ایک سرسری طور پہ کیونکہ گزشتہ جمعہ میں بھی ان آیتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی، یوں تو درس میں بھی ان آیتوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہیں، پھر بھی چند باتیں اور بھی، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، کتب علیکم الصیام، آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، گناہوں سے بچو یا متقی بنو۔ تو یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ ہر دنیا میں کسی بھی کام کے لیے آپ جائیں گے، جب تک اس کام کی قابلیت کا ثبوت آپ نہیں دیں گے تو اس کام کا مالک جو ہے نا تم کو اپنے کام میں شریک نہیں کرتا، چاہے ہنر کا کام ہو یا پھر ایجوکیشن کا کام ہو، اس کو کچھ نہ کچھ دلیل بتانا پڑتا کہ میرے اندر یہ قابلیت ہے۔ تو اس طرح یہاں پر اللہ کے دربار میں ایک مومن کی جو سند ہے جس سے اللہ دین کی خدمت لے، جو سرٹیفکیٹ جس کو کہا جاتا وہ ہے تقوی کی سرٹیفکیٹ۔ اگر تقوی کی سند ہے آپ کے پاس تو اللہ کے پاس رائٹ آپ کو ہے نا، آپ کو اللہ کے پاس جاب مل جائیں گا، سروس مل جائیں گی اللہ کے پاس۔ اگر تقوی کی سرٹیفکیٹ نہیں تو اللہ کے پاس سرٹیفکیٹ یا جاب ہے نا نہیں ملے گا، جاب نہیں ملے گا۔ تو یہاں بتانا ہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم ہے نا تقوی اختیار کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو فطری طور پہ گناہ سے نفرت ہوتی، جیسا گندگی سے جیسا انسان کو نفرت ہے، گناہ سے بھی نفرت ہوتی، مگر اس کی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں ملوث گناہ میں ملوث ہوتا۔ مگر یاد رکھو جیسا روزہ کیا کرتا، ایک مومن کے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم پس ہمت مت ہو، غمزدہ مت ہو، تم ہی غالب رہیں گے اگرچہ کہ تم ایمان والے ہو۔ تو وہاں کون سی ایمان کی شرط رکھا اللہ تعالیٰ؟ 1400 سال قبل صحابہ کا جو ایمان تھا، وہ ایمان کی طرف اللہ بیان کر، اس ایمان کی طرف اشارہ کر کے بول رہا کہ اگر تم ویسے ایمان والے رہے تو تم غالب رہیں گے۔ انتم العالون، عالون جو ہے نا افضل تفضیل کا صیغہ ہے، اس مقام پر پھر دوسرا کوئی نہیں آ سکتا، کوئی جماعت نہیں آ سکتی۔ تو کنڈیشن کیا ہے اللہ کے پاس؟ شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے۔ ایمان بھی کیسا ایمان؟ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ ایمان ہونا۔ تو وہ ایمان کیسا پیدا ہوتا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے سے پیدا ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چاند دکھ رہا، کون سا؟ رمضان کا چاند دکھا، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ حلال چیزیں، کھانا پینا حلال تھی، کوئی حرام چیز نہیں تھی، حلال چیزوں کو حرام کر لیتے۔ تو ہمیشہ ہے نا مبلغین اس میں یہی نقطہ بتاتے تھے کہ جو چیز حلال ہے وہ اللہ کی محبت میں ایک وقت پہ حرام کر لیتے، تو وہی چیز جو ہے نا بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرتی۔ تو ہم آج اپنے آپ کو ہے نا جب پانی تک حلق میں جانے نہیں دے رہے، اپنے آپ کو اتنا بچا رہے، تو پھر بڑے بڑے گناہوں سے بھی اسی طرح خود کو بچانا ہے۔ تو جس طرح رمضان آنے کے بعد رمضان کا چاند دیکھے اور ہم حلال چیزوں کو حرام کر لیے، آپ دیکھو عام دنوں میں روزہ رہنے کی کوشش کرے تو بڑی مشکل سے ایک روزہ ہوا تو بہت ہوا، 2 روزے ہو تو بہت ہوا، اس کے بعد مزید روزے ہو تو بہت مشکل ہو جاتا، اکثر نہیں ہوتا، کوئی ایک آدھ عادت ہے جس کو تو انہیں رہا الگ بات ہے، مگر عموماً طور پہ نا کوئی بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ مگر رمضان میں جو ہے نا اللہ ایک فضا قائم کر دیتا کہ ہر کمزور بھی اگر اس کو ڈاکٹر بولا کہ بھئی آپ کی عمر کے حساب سے آپ روزہ نہ رکھے تو کچھ بھی ہو جائے تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو عمر کے ایسے حصے میں بھی رہ کے بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہو گیا اس کے اندر۔ تو ایک کس کا اثر ہے؟ رمضان کے چاند کا اثر ہے۔ رمضان کو چاند کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی، جذبہ پیدا ہو گیا، انہیں ہر حال میں جو ہے نا روزے سے نا اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ جو چاند ہے یہ روزہ ہے، مگر حقیقت میں نا بدر الدجا، چاند پیشانی والا، وہ وجود کا جب انسان وہ وجود کا دیدار کر لیا، اس چاند کو اگر دیکھ لیا تو وہ زمانہ بھی ایسے ہی کیفیت کا ہوتا کہ جیسا ہے نا تم آج روزہ رکھنے میں تم کو نہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی، خوشی سے تم روزہ رکھ رہے، اس چاند کو دیکھنے کے بعد خوشی سے ترک دنیا کر کے فقیر بننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا اس چاند کو دیکھنے کے بعد۔ یعنی لوگ پریشان ہو جا رہے، ارے دنیا چھوڑ کیسا رہتے بھائی، ترک دنیا کر کے کیسا جی رہے، کیسا پریشان ہوتے تھے، جیسا غیر ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے، ارے دن بھر کا روزہ کیسا رہتے بھائی تم لوگ، تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رہتے بھائی، ہمارے کو تعجب دکھتا، ہم لوگ بھی روزہ رہتے مگر ہمارا پھل کھانا پڑتا، دودھ پینا پڑتا۔ وہ آج صبح مرشد بھائی جان جو ہے نا اس کی کیا ہے، وہ ہنڈی میں کا نہیں منڈی میں کا سب کھاتے، بولے ساتھ کھا کے، مگر حیران تو ہو رہے نا وہ لوگ، کیسا روزہ رہتے ہوں گے تم لوگ، کیسا روزہ رہتے۔ تو یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ماحول ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی فضا ہے، جس کی وجہ سے نا ہر مسلمان کے دل میں، آپ دیکھو گاؤں گاؤں میں بھی جا کے دیکھیں، ہم لوگ گاؤں گاؤں میں بھی دورہ کرتے، کھانے کو پورا مہینہ فروٹ نہیں رہتا، بس گھروں میں بنا ہوا وہ لا کے برابر کھاتے اور برابر ایسی خوشی محسوس کرتے، جہاں شہر میں کے لوگ جیسا خوشی روزے کی خوشی محسوس کرتے، وہاں کے غریب مسلمان بھی ویسے خوشی محسوس کرتے، ہے نا۔ روزے کی خوشی جو ہے نا، چاہے دولت والا روزہ رکھو، غریب روزہ رکھو، دولت والا ذرا اچھی غذا رہتی، اس کی کھانے پینے کی چیزیں اچھی رہتی، غریب کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اچھی کم رہتی نا، مار خوشی دونوں کو برابر رہتی، غریب بھی اسی خوشی سے ہے نا روزہ رکھتا، دولت والا بھی ایسے خوشی سے روزہ رکھتا۔ تو ایسا ہی جو حضرت قبلہ کا وجود ہے، یہ ماہ جبین ہے، یہ ہے نا رسول اللہ کا مظہر بن کے آیا سو وجود ہے۔ اس وجود کو مطلب حقیقی، کیونکہ قرآن میں آیت کیا ہے، تراہم ینظرون الیک فہم لا یبصرون، اللہ کیا فرماتا، تراہم ینظرون الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں، تراہم ان کو، ان سب کو، ینظرون الیک وہ آپ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، فہم لا یبصرون مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ کیا سمجھ رہے بتو، ہمارا بھتیجا، ہمارے بھائی کا بچہ، یا پھر نا ہم ان کے شوہر، مطلب یہ مادی رشتے سے لوگ دیکھتے، مگر حقیقت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نظر سے صحابہ کیا ہے،
آسان نہیں ہے طالب دیدار محمد کا، اصحاب محمد کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ تو حضور صحابہ کی نظروں سے دیکھے تو حضور کا وجود سمجھ میں آتا۔ ایسا ہی بعثت ثانی میں جب وہ وجود آیا تو وہ وجود کو پہچاننے کی نظر ہوئی تو جب وجود سمجھ میں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مول صاحب بولتے تھے شوہر کون سے بھی کپڑے پہن کے آن دو، بیوی نہیں پہچانتی کیا بولتے کون سے کپڑے پہن کے آن دو نہیں پہچانتی کیا بیوی۔ تو ایسا جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آپ کیا ہے، سن رکھو بات میری، آج عدالت والو اس زمانے کا گرو ہے سری چند بسویشور، پیر و مرشد ہے، فقیر ہے، امام الناس ہے محمد کا بروز اور خدا کا مظہر، ہے محمد کا بروز اور خدا کا مظہر۔ یہ جس کی نظر پہچانی اس نے زندگی وقف کر دی۔ کیا فرما حضرت قبلہ عالم، حضرت قبلہ دیکھ کے جب آپ تقریر کریں میدان میں کام کریں تو وقف ہونے لگے اللہ کے گھر کے ممبر بول کے بولے، وقف ہونے لگا اللہ کے گھر کے ممبر۔ یعنی دنیا ترک کرنا آسان ہو گیا، دنیا حلال چیزوں کو حرام کرنا آسان ہو گیا۔ حالانکہ ہے نا یہ جیسے کھانا پینا حلال ہے، ایسا ہی ہم کو دنیا کرنا حلال تھا، مگر اللہ کی محبت میں ہم دنیا کو ترک کریں۔ تو اب یہ کیا ہے، ایام معدودات، کیا فرماتا اللہ، یہ اس سے کیا تقوی لعلکم تتقون۔ تو ہم دیکھتے ہیں تقوی کیا کرتا، تقوی حقیقت میں صحابہ کے دلوں کے اندر جو ایمان تھا اس ایمان تک لے کے جانے والی طاقت ہے۔ آپ جتنا خود کو گناہوں سے بچائیں گے تمہارا ایمان کی طاقت اتنی ہی بڑھے گی۔ یہ ایمان کی طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے کس واسطے؟ کم سے کم ایمان میں بھی زندگی گزر جاتی، کم سے کم ایمان میں جنت بھی مل جاتی، کم سے کم ایمان میں زندگی بھی گزر جاتی، کم سے کم ایمان میں جنت بھی مل جاتی۔ پھر بڑے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ تو بتانا یہ ہے کہ دنیا جتنی طاقت سے مسلمانوں کے اوپر کھڑی ہوئی، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے نا، وہاں اس دشمن کی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے تم کو صحابہ کے ایمان کی ضرورت ہے۔ تم اپنے کمزور ایمان سے اس بڑی طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت قبلہ عالم فرمائے انسان کی جو عقل ہے چاند کی طرح ہے، مرد جب اس پہ سورج کی روشنی پڑتی تو وہ چاند میں ہے نا خود تو روشن نہیں، بس سورج کی روشنی کی وجہ سے چاند روشن ہوتا ہے، جس کی روشنی میں انسان چلتا۔ تو ایسا انسان کی عقل بھی چاند کی طرح ہے، مرد جب اس کی پر وحی کی روشنی پڑتی، الہام کی روشنی پڑتی، روح کی روشنی جب پڑتی نا، تب جا کے نا وہ عقل جو ہے نا دنیا کو مسخر کرنے کی وہ عقل میں طاقت پیدا ہوتی، ورنہ ہے نا دنیا کو مسخر نہیں کر سکتا انسان۔ آپ ایک بات بتاتا ہوں، یہ اتنا بڑا ایریا، اس میں 1000 بکریاں اگر جمع کر دو، پورے خالی ایک کنڈا ایسا لگا دو، اس کو مر جائیں گے مگر کنڈا کھول کے باہر نہیں نکل سکتے، پورے بکریاں مل کے خالی کنڈا ایسا کھول کے، مگر ایک انسان کا بچہ، معصوم بچہ ہے نا، اس کو معلوم خالی کنڈا کھولے تو باہر نکل جا سکتے بول کے۔ تو یہ عقل میں ایسا فرق ہوتا، اللہ سے جو الہام پا کے جو وجودہ کام کرتے نا، پوری دنیا کے انسان مل کے اس کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہے نا اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر زمانے میں کسی نہ کسی وجود کو کھڑا کیا، مگر ہم بڑے مبارک ہیں کہ ہم کو شہادت کا زمانہ ملا، شہادت کا زمانہ ملا، بعثت ثانی کا زمانہ ملا، اور ہم جتنے مبارک ہیں اتنے ذمہ دار بھی ہیں، مبارک ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار ہیں۔ جو جتنا بڑا وجود ہوتا اس کے کندھوں پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی۔ ہم یہ ہے نا حضرت قبلہ عالم کی مزار شریف کو یا درگاہ کو جو ہے نا بند نواز کے وہ جا کے دیکھو، اندر آئینے کے جیسا چمکا کے رکھے، بند نواز کی درگاہ ہو یا اجمیر کی درگاہ ہو، ویسا اگر کوئی لا کے آئینے کے جیسے چمکا کے حضرت قبلہ عالم کا حق ادا کر دیا، اگر سوچا تو بیوقوف ہے انہیں۔ یہاں پہ وہ بعد میں آنے والی دنیا کر لیتی، یہاں وہ دربار میں ہے نا آئینے کے جیسا پیسے لگانے کا دربار نہیں، جان لگانے کا دربار ہے، زندگیوں کی ہر سانس لگانے کا دربار ہے۔ یہاں آنے کے بعد مقصد بالکل چینج۔ خود ہم اپنی بات بتا رہے، کیا کی دعا کر لیتے بیٹھتے تھے، اللہ جنت دے، وہ دے، یہ دے، جیسا انجمن سے تعلق ہوا بالکل دعائیں بالکل چینج ہو گئی، وہ دعاؤں کا تصور جو الفاظ تھے بالکل مٹ گئے، دل و دماغ سے مٹ گئے، دوسرے دعائیں شروع ہو گئی۔ تو یہ دربار وہ ہے جو ہے نا پورا اپنی زندگی کو بدلنے والا دربار ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کتب، تو یہاں تقویٰ کیوں، تقویٰ کس وجہ سے ہونا ہے؟ ہمارا ایمان بڑھانے کے لیے ہونا ہے۔ ایمان کیوں بڑھانا ہے؟ کہ آج دنیا میں
دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقابلہ نہیں کر سک رہے. کیوں نہیں کر سک رہے؟ ایمان کی طاقت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سک رہے. تو اللہ فرما رہا ہے تم ہے نا وہ طاقت پیدا کرو. تو اب یہ رمضان تم اگر 30 دن کے رمضان کی اگر اس کو پکڑ کے بیٹھیں گے تو پھر وہ طاقت نہیں پیدا ہو سکتی. یہ رمضان تمہارا کیا ہے، چاند حضرت ان کے وجود کو پہچان لے تو تمہارا رمضان شروع ہو گیا. اب تمہاری میت پہ تمہاری عید ہے. تمہارے وجہ سے یا تو غلب اسلام ہونا وہ عید، یا پھر تم ڈیڈ باڈی تم میت ہو جائے وہ عید ہے ہماری. یعنی اس کا کیا فرم ہے، میرا ساتھی وہی جو آخری دم تک ساتھ دے، دم میں دم آپ کے ساتھی میں رہے گا جب تک آپ کے کام کو لے جائیں گے ہر جا سر پر. اس کی میت جو اس کی عید، یا پھر غلب اسلام اس کی عید، اس چاند کی دیدار کی عید اس وہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ایام معدودات، یہ چند دن ہیں. کیا فرمایا؟ فقیری کے چند دن ہے، مزے لوٹ لو. بولے فقیری کے چند دن ہے، مزے لوٹ لو. کیا مطلب فقیری کے چند دن ہیں؟ یعنی اس زمانے میں تم کو ہے نا صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے صحابہ کرام جو روحانی مقامات حاصل کرے، یہ وہی دور ہے. یہ مدت بڑا کم ہے، بڑی کم مدت ہے. اس مدت کو اگر گنوا دیں گے پھر صحابہ کے جو ایمان والا وہ منازل تم طے نہیں کر سکتے. وہ منازل کو تم پہنچ نہیں سکتے. تو ایام معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب یہاں پہ کیونکہ گزشتہ جمعہ میں اس کی تفسیر کرا تھا، اس وجہ سے اب روحانی اس کا فلسفہ کیا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو ہے نا ایام، جیسا رمضان 30 دن کی مدت ہے، کم مدت ہے، ایسا ہی شہادت کا زمانہ بھی کم پیریڈ کا 300 سال کا شہادت کا زمانہ، فیض کی مدت بڑی ہے. تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہاں پہ ہے نا ابوالکلام صاحب مریض یا پھر ہے نا سفر میں. تو ایک تو پہلی بات جیسا رمضان کا چاند دکھا، یعنی حضرت کے وجود کو سمجھے تو انہیں زندگی وقت کر کے دین کی خدمت میں لگ جانا. اگر نہیں لگ سک رہے کسی وجہ سے تم نہیں ساتھ دے سک رہے تو کم سے کم کیا ہے بولے تو اگر تم نہیں ساتھ دے سک رہے وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، کہ تم میں ہے نا اس مسکینوں کو ایک کھانا کھلانا تمہارے پر ہے نا ضروری ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا. تو مطلب کیا ہے، تم اگر جان سے اگر خدمت نہیں کر سک رہے تو جان سے جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی مالی مدد کرو، اس کام میں تم ان کا ساتھ دو. یہ تمہاری ہے نا ذمہ داری ہے. اگر تم نہیں ساتھ دیں گے اللہ کسی سے بھی لیتا. مر جب بات تم تک پہنچتی تو سننے والا اس بات کو ہے نا مختار مل صاحب بول رہے وہ سمجھو ان کو قرآن فرما رہا، قرآن کا حکم ہے، وہ سمجھ کے جو ہے نا تم ہے نا میری ذمہ داری عمل کرنا. اور لوگوں کا ایک خیال ہوتا ارے مبلغن ہم دیکھے گزشتہ پہلے مبلغن جیسا خدمت نہیں کرے، ایسا نہیں. تمہاری نیتیں اگر دین کی خدمت کی نیت سے تم مال دو اللہ کو خدمت پہ لگا دیتا. میں ایک مثال دیتا ہوں، چولہے میں آگ ختم کم ہو رہی، روٹی نہیں پک رہی، تو پھر پکانے والے کی ذمہ داری کہ لکڑیاں بڑھانا، اب روٹی نہیں بن رہی اور لکڑیاں کھینچ لینا. روٹی نہیں پک رہی بلکہ لکڑیاں اور بڑھانا نا. تو مطلب کیا ہے، تم اگر کوئی مبلغ ہے نا کام نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، تم ہے نا آپ اس نیت سے خدمت کرو کہ اللہ میرا عمل تیرے دین کی خدمت میں لگے. وہ مبلغ کی جیب میں گیا تو اس کو سونے نہیں دیتا مال. ہاں اب یہ نیت سے دے رہے ہیں میرے کاروبار اچھے ہو جانا، میری بیماریاں دور ہو جانا، وہ دینا. تو اب بیچارہ مبلغ کھا کے نا ہے سے جذبہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ نیتوں سے خطے یہاں پہ اثار قربانی نہیں کرنا. چلر بات ہے، چھوٹے چھوٹے بات ہے، کبھی کبھار کر لیا الگ بات ہے، مگر ہمیشہ فقط وہ نیتیں کر کے مال اثار قربانی نہیں کرنا. یہاں پہ بہت پاک نیت، بڑی پاک نیت. حضرت قبلہ عالم غلب اسلام یا دین کی خدمت کی جذبات سے ہے نا دین کی خدمت یعنی زندگی وقف کرنے والے کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے، مال کی اثار قربانی والے کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کرے. تو مال کی اثار قربانی والے کیا کرنا، یا اللہ میرا مال جو ہے نا دین کی خدمت میں لگے، آپ اثار کرتے جاؤ، اللہ ہے نا مبلغ کو سونے نہیں دیتا. تو یہاں پہ فائدۃ من ایام اخر. ہاں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر کوئی خوشی سے اگر نیکی کر رہا تو اس کے لیے بہتری ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی جو خدمت ہے یہ کسی کو مجبور کر کے نہیں لے رہا. اللہ کا تمہارے اندر ایسا شوق پیدا کر رہا کہ تم خود خدمت کرنے کے لیے تیار ہو. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، یا تو مال تنخواہ دے کے یا پھر ڈنڈا بتا کے کام لیتے لوگوں سے، یا تو تنخواہ یا تو ڈنڈا، مطلب چارہ ڈال کے یا ڈنڈا بتا کے.
تو اس طرح کا کام لینا جانوروں کی فطرت ہے. جانور جیسے لوگ جو رہتے ہیں نا، ان کو یا تو چارہ ڈالنا پڑتا یا تو ڈنڈا بتانا پڑتا. جانور چارہ یا ڈنڈے کے بغیر کام نہیں کرتا. مگر اللہ کی فطرت ویسے نہیں. اللہ جو ہے نا، حضرت قبلہ عالم کبھی حکم نہیں دیے گئے تھے کیا با یہ کرو وہ کرو یہ کرو، کبھی حکم نہیں. حالانکہ مبلغین کے اندر مبلغ سناتے تھے کہ حضرت قبلہ عالم کوئی حکم دے تو ہمارے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا تھا، یا تو وہ حکم پورا کرنا یا پھر ہم زندہ نہیں رہنا، مر جانا حضرت قبلہ کے حکم پہ. مطلب حضرت قبلہ کا کوئی حکم آئے ہم اس کو نہ کر کے حضرت کے سامنے حاضر نہیں ہونا. تو ایسا جذبہ مبلغین کے اندر جذبہ ایسا. مگر پھر کیسا حضرت نے آرڈر دینا تھا با؟ نہیں. کرتے کیا با؟ یعنی ایک اپنے ایک ساتھی کے اندر ہے نا، احساس برتری، سردارانہ ذہن، یعنی کسی کے خوف میں آنے والا نہیں، کسی کے آرڈر میں ہے نا اپنے جھک جانے والا، سر جھکنا نہیں. تو ویسی کیفیت ہے نا حضرت نے اپنے ساتھی میں پیدا کرے، ڈرا ڈرا کے. تو اس کو ہوتا کیا معلوم ہے؟ غلامانہ ذہن. پھر اس کے ہٹ کے دوسرا کوئی بھی ڈرا تو پھر حیبت کھا کے ہاؤ صاف کرتا ہوں. ویسی کیفیت پیدا ہوتی. یہی تھا مبلغین کو بھوکے پیاسے رہے، مگر وقت کے حاکموں کو جا کے دعوت اسلام کی تبلیغ کرو. یہ ربوبیت کا طریقہ تھا حضرت قبلہ عالم کا. کسی کو ہے نا غلامانہ ذہن نے ان کے اوپر کسی قسم کا نا روب نہیں. ذہن پہ اگر روب رہا تو انہیں دنیا کی کسی بڑی طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتا. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے، غلام تھے، ان کے والدین آئے، بھائی اور چچا آئے. تو دنیا میں کوئی بھی اس زمانے کے غلامی کو معلوم کرے تو معلوم ہوگا کہ غلامی سے نجات گویا کہ جیل سے نجات کی جیسی بات ہوتی تھی. مگر ہے نا اپنے بھائیوں کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند فرما. تو کیا تھا معلوم ہے؟ حضور نبی کریم کسی کو حکم کوئی بات بولے کرتے کیا بات اچھی بات ہے بول دیے. اس کے بعد ہے نا انہیں نہیں کرا تو پکڑ کے کیا بات کام کرتے بولے تو کئی کو نہیں کرے کہ کبھی حضور سے پلٹا کے نہیں پوچھے کرتے. کر دیا اچھی بات ہے، نہیں کرے تو نہیں پوچھے. یہاں پہ بھی حضرت قبلہ میں ایک سے دوسری مرتبہ ایک کام کو دوبارہ نہیں بولتے تھے. کہتے ایک ہی مرتبہ یس یا نو، کر دیا اچھی بات ہے، نہیں کرا تو پھر دوبارہ پکڑ کے کئی کو نہیں کرا بول کے نہیں پوچھتے. تو یہ جو ہے نا ربوبیت کا یہ انداز جو ہے نا مولا کا تھا، جس کی وجہ سے اللہ اس وجہ کیا ہے فمن تطوع خیر فہو خیر اللہ. اگر مطلب تم خوشی سے نیکی کرنا ہے تو کرو، نہیں تو 2 گیٹا کھلے. ایسا نہیں کہ بھائی انجمن میں تمہارا خیر کر دیے اور تمہارے فکس ڈپازٹ پیسے تھے تو اب ڈپازٹ کر لیے، اب تم چلے گئے تو تمہارے پیسے واپس نہیں آتے، ویسا نہیں. بلکہ رات دن تم کبھی اندھیری رات میں کبھی بھی دربار چھوڑ کے جا سکتے. مگر کیسا بغیر رسی کا باندھیں گا، بغیر ڈنڈے کے ماریں گا بولے تو ظالموں کو مارا اللہ بغیر ڈنڈے کے، عاشقوں کو بغیر رسی کے باندھ کے رکھا. ظالموں کو بغیر ڈنڈے کے مارا، عاشقوں کو بغیر رسی کے باندھ کے رکھا. تو یہ کمال ہے مولا کا. یہ یعنی محبت کی انتہا. 70 ماہ کی محبت کس کو بولے؟ ہماری ماں بولے، میری والدہ. وہ لوگ انجمن کے لوگ میرے سے بڑھ کے چاہتے، تیرے کو انجمن کے لوگ میرے سے بڑھ کے چاہتے. اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت کے ساتھیوں کا یہ کمال تھا تو حضرت قبلہ عالم کے وجود کا کیا کمال تھا ہوگا. چپ دنیا چھوڑے کیا، چپ ماں باپ کو چھوڑے، چپ بیوی بچوں کو چھوڑے. ارے ویسی محبت مولا کا وجود ویسی محبت کرا تو جب دنیا چھوٹی سے ہے ویسی محبت دیا وجود تو ماں باپ یاد نہیں آئے. ویسی محبت وہ وجود نہیں دیا، کبھی جائیداد کی فکر نہیں کرے، آخری دم تک بھی افسوس نہیں. ارے میں کیا غلطی کر دیا کہ بھائی کیا کہ جذبے میں آ کے مولا کے دربار میں آ گیا تھا. ارے میری اتنی زیادہ چلے، کبھی نہیں. آخری دم تک مبلغ سے ملے تو اتنا خوش مبلغ کے چہرے پہ کبھی مایوسی کا، کبھی ایک نہ چہرے پہ مایوسی، نہ ان کی زبان میں کوئی الفاظ مایوسی کا نکلتا تھا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب آخری وقت بھی جا کے طبیعت کیسے مطلب دواخانے میں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہاں پہ فمن تطوع خیر وهو خیر وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم روزہ رہ گئے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. مطلب یہ جو شہادت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تم ہے نا فقیر بن کے میدان میں کام کرتے ہو، تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. ایک بات یاد رکھو، اللہ جیسا ندی جو ہے نا کس کی طرف جاری؟ سمندر کی طرف جاری. اس کو سمندر میں ملے بغیر اس کو مکتی نجات نہیں. ہر حال میں سمندر ملنا ہے. اگر آپ نہیں ملے تو دوبارہ ملنے کے آسے پھر دوبارہ لوٹا کے لاتا اللہ. تو تم اگر آپ فقیر نہیں بنے تو پھر دوبارہ لے کے آتا. فقیر بننا ہے.
اگر اب بن گئے تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. اب اگر دنیا کو حرام کر لے, اب حلال چیزوں کو حرام کر کے اب میدان میں نکل گئے تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. اس میں بھی سختی نہیں بول رہا اللہ اشارہ کر کے بتا دے رہا کر لو. اور یاد رکھو اللہ سب کو موقع دے رہا ہے, جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو موقع ہے, مگر فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اس بات کو قبول کر لے, اس بات کو قبول کر لے. آپ لوگ کیا تھوڑے ارے پہلے کے جیسا مبلغہ نہیں, پہلے کے جیسا کام نہیں, پہلے کے جیسا نہیں کر رہے. ارے تیرے کو اتنا درد ہے پہلے کے جیسا نہیں, تو پہلے کے جیسا بن جا نا, تو میدان میں اتر, تو پہلے کے جیسا بن جا پہلے سابق الاولین کے لیے. کیوں تیرے دل میں حضرت کام کا درد نہیں؟ ہر انسان کو درد ہونا انسان کو. یہ اور بات ہے کہ سب کوئی ہر کوئی اللہ کے دربار میں حضرت کے دربار میں دعائیں کر رہا, کس کی اپنی اپنی کیا کیا کمزوریاں ہیں, کس کی اپنی اپنی کیا کیا مسئلے ہیں, اس وجہ سے کوئی کمزوری نظر آ رہی ہوں گی. مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ جو لباس پہننے والا جو وجود ہے یہ صرف اور صرف حضرت کے مقصد کے لیے لباس پہنے ہوئے ہیں. ورنہ اگر پیٹ پالنے کے لیے ہوتا تو اللہ چند دنوں میں ہکال دیتا, کیا کچھ نہ کچھ مسئلے کر کے باہر کر دیتا. جیسا ہے نا مردار چیزوں کو ہے نا جیسے سمندر کنارے پہ پھینک دیتا نہیں, ویسا ہے مرے ہوئی چیزوں کو کنارے پہ پھینک دیتا کرتا سمندر. زندہ چیزوں کو نہیں, زندہ چیز مچھلیاں ہیں نا اندر تیرتے مگر مچھلی مرے تو ویسی مردار کیفیت رکھ کے اگر کوئی یہاں فقیر بنا تو ٹکتا نہیں, اللہ کسی نہ کسی صورت سے ہکال دیتا. تو مگر یہاں پہ جو ٹکے ہوئے ہیں, ہاں کمزوری اپنی جگہ الگ ہے, اللہ ان کی کمزوری کو دور کرے اور زیادہ سے زیادہ خدمت لے. تو یہاں پہ ایک بتا رہا تھا. تو اب دوسری جو آیت ہے یہاں پہ اللہ فرما رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ ایک آیت اہم ہے جو آج کا جو 4 رمضان کا جو موقع ہے اس اعتبار سے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن, جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وہ بینات دلائل ہیں, من الہدی ہدایت سے دلائل ہیں, والفرقان اور فرق کرنے والا, یعنی قرآن کیا فرق کرنے والا کلام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کیا فرمائے, شہر معراج ہے رجب کا مہینہ مخصوص, شہر رمضان ہے مخصوص نزول روح کا. تو معراج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات, معراج میں اللہ کی طرف جانا. تو حضرت قبلہ عالم کا وصال کیا رجب کے مہینے میں ہوا. پھر شہر رمضان, شہر معراج رجب کا مہینہ مخصوص, شہر رمضان ہے مخصوص نزول روح کا. تو روح کا نازل ہونا, زمین پہ روح نازل ہونا. تو 4 رمضان میں حضرت کا وجود مبارک آیا. یہ جو وجود ہے یہ جسم کے اعتبار سے تو 4 رمضان میں آیا, مگر یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. یہ جو ہے نا, کیونکہ قرآن صرف قرآن بولے تو خالی الفاظ ہی نہیں, الفاظ پہ عمل کرنے والا وجود خود قرآن ہوتا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ اکرام آ کے دریافت فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تو پڑھے تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اخلاق تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر جو ہے نا قرآن کا نزول ہم دیکھتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اب لوگوں کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی کہ بھائی ارے حضرت کو ہے نا اپنے عملی قرآن بول رہے ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے کہ مومن حقیقت میں خاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. مومن خاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ علامہ اقبال فرمائے سے بات ہے. تو مطلب ایک مومن جو ہے نا عملی قرآن بننا, یہ ہے نا صوفیہ کے پاس یہ عمل یہ بات مصدقہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم کا جو وجود ہے. اب یہاں پہ بتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن جب نازل ہوا حضور کے زمانے میں تو کیا انقلاب دنیا میں برپا ہوا, صحابہ میں کیا انقلاب پیدا ہوا. وہی انقلاب اگر حضرت قبلہ عالم کے زمانے میں ہو رہا تو واقع میں عملی قرآن ہے حضرت کا وجود. اگر وہ انقلاب نہیں ہو رہا حضرت کے دور میں تو ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے, ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے. مگر ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جب قرآن کا نزول ہوا, قرآن نے 3 اہم جوہر ادا کیے. 3 اہم جوہر, تبلیغ, ہجرت, غزوات, جہاد. یہ غزوات جہاد ایک ہی اس میں جوہر میں آتا ہے, 3 جوہر ادا کیے. تو وہ 3 جوہر کا کام جو ہے نا حضرت قبلہ عالم اپنے ساتھیوں سے لیے. حالانکہ ہے نا ہر ولی کے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, ہر ولی کے دور میں ان کے مریداں ان کے چاہنے والے ہیں, انکار نہیں. ہر مرید کے خواجہ بندے نواز کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, ان کے بھی چاہنے والے. خواجہ کیا ہے غریب نواز یا پھر نظام الدین اولیاء, ان کے مریدین ان کے سب بھکتاں تھے. حتیٰ کہ پیران پیر کا وہ دور بھی اٹھا کے دیکھو تو ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی تھی. مگر آپ کسی
ولی کے دور میں یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھیوں نے تبلیغ، ہجرت، غزوہ، جہاد، یہ چار یعنی یہ جو تین جوہر ثلاثہ کا حق ادا کیا ہو. تو یہاں پہ ایک بتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا پھرتا جو وجود حضرت کا وجود جب 4 رمضان میں آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ اپنے ساتھیوں سے ترک دنیا کرا کے جو پیچھے ذکر ہوا وہ ایسا کرا کے تبلیغ کا حق ادا کرے. یعنی قرآن جو عمل کرائے 1400 سال پہلے وہی عمل حضرت قبلہ عالم اپنے وجود سے اپنے ساتھیوں سے کروائے. تو اب عمل ہوا کیا ہوا؟ تبلیغ، ہجرت، غزوہ، جہاد ہوئے. ہونے کے بعد مسلمان اپنے نمازہ پڑھ لیتے اور کافرہ اپنے بتوں کی پوجا کر لیتے. بیٹھے کیا؟ تبلیغ، ہجرت، غزوہ، 3 عمل ہو گئے، 4 عمل ہو گئے. بھائی کر دیا، ہمارا عمل ہو گیا. اس کے بعد انہوں اپنے کام دھندوں پہ، ہم اپنے کام دھندوں پہ. لکم دینکم ولی دین، جو عام مسلمان تفسیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تو ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا معاملہ ہوا کیا؟ نہیں. کیا فرماتا؟ ھدی للناس. آپ کا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے یہاں پہ ھدی للناس میں کہ یہ جو میرا جو وجود ہے، یعنی آپ کوئی بھی ہے نا کسی میں ہے نا میں مجدد ہوں، نہ میں ہے نا نبی ہونے کا دعویٰ، مجدد ہونے کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے، حضرت امام کا دعویٰ نہیں کرے. کیا فرمائے؟ سب دعووں میں جھگڑے ہیں. بول کے بولے یہ جتنے بھی دعوے ہیں یہ سب دعووں میں جھگڑے ہیں. اللہ میرے کو امام الناس بنائے، میرے کو یہ کافی ہے. اللہ میرے کو امام الناس بنایا. امام الناس بنایا تو میدان بالکل کافروں میں ہے. مسلمانوں سے جھگڑے سے بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں سمجھو. دعویٰ اگر مسلمانوں میں رہا تو حجت کر لیتے بڑھنا. انہیں ایک جنا مانا تو 10 جنے نہیں مانتے، 10 جنے مانا تو 100 جنے نہیں مانتے. ان کو سمجھا لیتے، عمر پوری اس میں کھپ جاتی. مگر امام الناس کا ایسا عہدہ ہے کہ کیا گھر کے جھگڑوں سے اس حکمت سے بچایا تو نے کام میدان کا لیا مجھ پہ مہرباں ہو کر. یعنی گھر کے جھگڑوں سے سوب ہٹا کے اور اپنے سارے ساتھیوں کیا کرے حضرت قبلہ عالم صرف میدان کا شیر بنائے. یہاں مسلمانوں سے جھگڑتے کیا ہے؟ مسلمانوں کو چھیڑو مت، کافروں کو چھوڑو مت. ایسا حضرت قبلہ عالم میدان میں ہے نا مبلغ کام کرنے والا بنائے. اور جیسا مبلغ میدان میں کام کرتے رہے اللہ کی مدد بھی ویسا دیکھے. گواہ ہے کیا فرمایا حضرت قبلہ عالم؟ ہے وہ تبلیغ صحیح معنوں میں راجہ صاحب جس کو کفار نے گھیرا ہو، مبلغ تنہا. ایسی تبلیغ کوئی بھی نہیں کر کے بتائے. ذاکر نائک صاحب بھی کراتے، ان کی بھی الحمدللہ اللہ ان کو بھی ہے نا اجر عطا فرمائے، جزا خیر عطا فرمائے. مگر ہے نا کافروں میں جا کے ہے نا تنہا جا کے تبلیغ کرنے کا عمل جو ہے نا دیکھے تو یہ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں آپ. 1400 سال صحابہ، 1400 سال قبل صحابہ نے جیسا عمل کیا تھا وہ عمل یہیں پہ نظر آتا. آپ کئی واقعات ہیں جس میں کافروں کے ہے نا تیور بدل گئے، کافر غیظ و غضب میں آ گئے. مگر اس کے بعد بھی ہے نا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. یعنی اللہ سے القاء کے زمانے میں، اللہ سے ملاقات کے زمانے میں مومنوں کا تحفہ کیا رہتا؟ سلامتی سلامتی سلامتی. ایک مبلغ کی جان لے گئے. سب سے زیادہ دشمن ہم ہی پالتے. یہ انجمن والے سب سے زیادہ دشمن، ایک مسلمانہ دشمن، ایک کافرہ دشمن. ایک دشمن رہتا اور انسان کی نیند حرام ہو جاتی. زیادہ بڑی دشمنی بڑھ گئی تو گاؤں چھوڑ کے بھاگ جاتا، دوسرے گاؤں میں چل جاتا. مگر یہاں پہ کیا؟ پورا ہندوستان دشمن، عوام دشمن، مسلمان دشمن، ہندو دشمن، حکومت دشمن. اس کے باوجود بھی میدان میں کام کر کے بتا. یہ کس کا فیض ہے؟ یہ مولا کا فیض ہے. یہ ہے نا مولا کی تعلیم ہے. یہ ہے نا فرقوں میں پھنسا کے نہیں رکھے. چھوٹا ذہن، وہ نیرو مائنڈڈ جس کو بولتے نا، چھوٹا مینڈک کا ہوتا ذہن بنا کے نہیں، ڈبرے کے مینڈک کا ہوتا ذہن نہیں بنائے مبلغ ان کو حضرت قبلہ عالم. مرغی کے بھیجے کا بھیجا نہیں بنائے مبلغ کا. یعنی ایسا وسیع خلق کہ ہر ایک کی تکلیف کو، ہر ایک کے ملامت کو برداشت کرتے ہوئے میدان میں کام کرے. مسلمان تکلیف دیے تو بھی جیسے گھر کے جورو بچے کیسا تکلیف دیے تو برداشت کرتا ہے انسان، ایسا ہے نا مسلمانوں کو برداشت کرتے ہوئے میدان میں کام کرے. مبلغین تکلیف دے رہے پھر بھی بدعا نہیں کر رہے، بدعا کرنے سے روک کے رکھ رہے حضرت قبلہ عالم. تو یہاں پہ نا ھدی للناس. تو یہ جو جماعت تھی حضرت کا وجود اور جو ہے نا حضرت کے جو ساتھ ہے یہ ھدی للناس بن کے کھڑے ہوئے. یاد رکھو ہے نا روح کہتی ہے مسلمان کو مسلمان سمجھو، فرقہ کہتا ہے مسلمان ہے کافر پکا. ایسے جھگڑوں میں بھلا روح رہے گی کیونکہ اس کو کہتے ہیں قرآن چلا جائے گا. یعنی صرف کفر کے مقابلے میں تمہارے ساتھ روح رہتی. یاد رکھو تم ہے نا اپنا فیس کافروں کی طرف کرے تو روح تمہارے ساتھ، مسلمان کی طرف تو روح غیر، کافر کی طرف تو روح، مسلمان کی طرف تو روح غیر. کیوں؟ کیونکہ روح کے اندر وہ طاقت ہے کہ تمہارے دشمن کو بھوسے کی طرح اڑا کے پھینک دیتی. تو اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان کے مقابلے تباہ برباد ہو جائے.
اللہ یہ چاہتا ہے، اگر ایسا رہا تو پھر اسلام آنے کی کوئی مانت نہیں رکھتا. ارے اسلام تو دنیا کے سارے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آیا، ساری دنیا کے اقوام کو ایک کرنے کے لیے آیا، سارے نبیوں کے قوموں کو ایک کرنے کے لیے آیا، نبیوں کی قومیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ان کو ایک کرنے کے لیے آیا. تو پھر وہی عمل اگر مسلمان ہے نا، اسلام میں اگر وہ چیز پیدا ہو گئی، مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تو اس وجہ سے روح نہیں آتی. تو یہاں پہ ہدی للناس یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا جیسا میدان میں کام کرتے، کوئی بھی ہے نا دوسری کوئی جماعت ایسا شیر کے جیسا میدان میں کام کرنے والا. وہ بینات من الہدی والفرقان، یعنی بینات حضرت قبلہ عالم پورے نشانت کے ساتھ کھڑے ہوئے، جسمانی 6 زمین آسمان کے 6 نشانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. یعنی حضرت قرآن کے وجود کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہندوستان کی جو قوم ایشور اوتار کے نام سے، کلکی اوتار، ایونی کلکی اوتار کے نام سے، یعنی بسویشور کے نام سے، کئی ناموں سے نا حضرت قرآن کے وجود کو یہاں کی قوم جانتی، مگر حضرت قبلہ عالم ان تمام قوموں کو ہے نا اس وجود کا تعارف دے کے صرف کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. وہ قوم میں آ کے بولی ارے آپ ہمارے غرور ہے کہ یہاں مسجد میں کئی کو بیٹھے ہوئے ہیں، آ جاؤ ہمارے مٹھ میں آ جاؤ، ہم سونے کا مٹھ بنا کے آپ کو بٹھاتے، آپ کی تبلیغ کرتے، آپ کی دنیا کو آپ کو قدموں پہ لا کے ڈالتے. حضرت قبلہ عالم کیا فرمائے؟ میں سونے کے مٹھ میں بیٹھنے کے واسطے نہیں آیا، تمہارے دلوں میں بیٹھنے کے واسطے آیا، دلوں میں بیٹھنے کے واسطے. تو یہاں پہ بینات من الہدی والفرقان. اب یہاں پہ جو نا فرقان، اللہ فرقان فرماتا ہے، یعنی جب یہ یعنی قرآن ہے، عملی قرآن ہے، تو جب قرآن کا نزول ہو جائے تو فرقان ہونا ضروری ہے. فرقان ہونا ضروری ہے. فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنا، حق الگ ہو جانا، باطل الگ ہو جانا. ایسا نہیں کہ حق بھی مل کے چل رہا، باطل بھی مل کے چل رہا، حق بھی مل کے چل رہا، باطل بھی مل کے چل رہا. نہیں، یہ کون مل کے چلتے معلوم ہے؟ جان بچانے کی فکر رکھنے والے. نہیں بھائی چلو کیسا بھی رہنے دو، جیسی زندگی گزری، زیادہ نہ کو بولو بھائی، ارے ان کے دلیں ٹوٹ جائیں گے، زیادہ سخت بولے تو انہوں کان ناراض ہو جائیں گے. مگر کیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. حضور کے ساتھ کی فطرت کیا ہے؟ آپ کیا اللہ کیا نیچر کیا بتا رہا؟ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت، رحماء بینہم، آپس میں نرم. تو کافروں پہ سختی کرنے والی جماعت کون ہے؟ انجمن والے ہیں. دنیا میں ایسا ہے نا، جب سے حضرت کا وجود کھڑا ہوا، ایسا کوئی میں نے کافر ہے نا جو چیلنج کرنے والا اسلام کا، ایسا کوئی ہے نا کافر نہیں کھڑا جس کا مبلغ ڈنکے کی چوٹ پہ جواب نہ دیے ہوں. کبھی کسی کو برداشت نہیں کرے مبلغ ہے نا کوئی کافر ہے نا اس اسلام پہ حملہ کرے تو. جان بچانے کی فکر رکھنے والے. حضرت کے ساتھیوں کو معلوم تھا یہ امام ضامن والا وجود ہے، ہماری جان مال کی حفاظت کرنے والا وجود ہے، اور یہ خالی زبانی نہیں. جگدیو پور کے میدان میں مبلغ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے حضرت قبلہ عالم کا وجود کا معجزہ. 1400 سال کے بعد یہ معجزہ بتانے والا صرف اور صرف ایک ہی وجود تھا، دوسرا کوئی وجود نہیں تھا. تو اب کیسا ایمان نہیں ہوں گا؟ کون سی طاقت مبلغ کو ڈرا سکتی؟ کون سی طاقت مبلغ پر روک طاری کر سکتی؟ دنیا کی کوئی طاقت روک طاری نہیں کر سکی. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو، سنہرے الفاظ میں لکھے جائیں گے حضرت قبلہ عالم حضرت ان کی تاریخ. اور یہی تاریخ جو ہے نا دنیا میں پھر 14 سال تک ہے نا نوجوانوں میں جان پیدا کریں گے. صحابہ حضرت ان کے ساتھیوں کی زندگی 14 سال تک جو نوجوان کھڑیں گے، حضرت قبلہ عالم اور حضرت قبلہ عالم کے ساتھیوں کی زندگی کو دیکھ کر اپنے اندر ایمان کی گرمی پیدا کر کے میدان میں مقابلہ کریں گے. یہ ایسا وجود ہے. تو یہاں پر ہے نا فرق کرنے والا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم کا وجود جب آیا تو پورے ہے نا حجت، اتمام حجت، کیونکہ اللہ جب تک اتمام حجت نہیں ہوتی کفر میں اور اسلام میں فرق نہیں کرتا، سب کو برابر لے کے چلتا رہتا. حجت ہو گئی تو پھر الگ کرنا شروع کر دیتا، الگ کرنا شروع کر دیتا. یہ دور الگ کرنے کا ہے. آج مسلمان کتنا بھی ہے نا چاہ رہے کہ ہم مل کے رہیں گے، مل کے رہیں گے، یاد رکھو اللہ مل کے ہونے نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ مبلغ نے اپنی زندگیاں لگا دیے، بھوکے پیاسے رہ کے، اور ہے نا راتوں میں تہجدوں میں سجدے میں سر رکھ کر کے رو کے دعائیں کر کے میدانوں میں کام کر کے ہے نا قربانی دے کے چلے گئے. اس کے باوجود بھی پھر کفار اور مسلمان مل کے چلیں گے بولے تو یا تو پھر اللہ کے پاس انصاف نہیں، یا پھر مومنوں کی ایثار، مومنوں کے ایمان کی ہے نا مومنوں کی قربانی کے پاس اللہ کے پاس قدر نہیں. اللہ ویسا نہیں کرتا. اللہ ہر حال میں مومنوں کی ایمان کی قدر کرنے والا ہے. اور یہی قدر کا نتیجہ ہے کہ آج تمام دنیا کے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی. دین کے لیے مرنے مٹنے کی رہبر کی ضرورت ہے. اس وجود کو پہچاننے کی ضرورت ہے. میں ایک
خاتون سے فون پہ بات ہوئی تو ادھر انجمن سے متاثر ہے وہ، مطلب یہاں کے نہیں تو دوسرے ملک کے ہیں، تو وہ عمران خان اب پوری دنیا کے ایسے ذمہ دار بن کے کھڑا ہوتا ہے کیا کے پوچھے. میں بولا ایسے سیاسی لوگ نہیں کھڑے تو ماں دنیا میں ہے نا حضرت قبلہ کے وجود کو پہچاننا، حضرت قبلہ کے وجود میں ڈوب جانا، وہ وجود جا کے نا اس کام کے آخری جوہر کے کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ سیاسی لوگ کیا ہے معلوم ہے، کتنے بھی ہے نا یہ کریں دو وہ لوگوں کو دنیا کو کیا بتانا پڑتا، سیکولرزم بتانا پڑتا پوری دنیا کے سامنے، سیکولرزم کا اپنا سرٹیفکیٹ بتانا پڑتا، میں کتنا سیکولرزم ہوں، میں سارے ہر مذہب کے لوگوں کو لے کے چلتا ہوں. مگر وہ جو وجود ہوں گا وہ حضرت خلا کو پیا ہوا وجود، حضرت خلا میں فنا ہوا وجود، وہ وجود وہ کام کر سکتا ہے جو 14 سال پہلے جو آخری جوہر کا جو کام ہے وہ وجود کر سکتا ہے. تو بتانا ہے کہ فرقان جو ہے نا یہ حضرت قبلہ کا عمل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ نے تبلیغ ہجرت کے ذریعے سے حجت پوری کر دی ہے مبلغین کے سامنے والی قوم پر. اب آخری جوہر کا مسئلہ اس کے بعد ہے نا پورا معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب معاملے کو درست کر دیتا. تو اب اس کے بعد ہے فمن شہد منکم شہر فلیصم ومن کان مرض. تو پھر یہاں پہ بھی اگر تم میں نے یہ اگر مہینہ پائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلی مرتبہ بولا اس کے دوبارہ بول رہا. تو یہاں پہ مبلغین فرمائے کہ یہ بدا کا زمانہ ہے، اعادے کا زمانہ دوبارہ اللہ ریپیٹ کر رہا. بدا میں بھی ہے نا صاحب مبلغین نے جب رمضان کا مہینہ پائے صحابہ کرام نے رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو دیکھے، یعنی چاند پیشانی والا اور جو ہے نا بدر الدجا، تو اس وجود کو دیکھ کے زندگی وقف کر دیے، حرام چیزوں کو حلال چیزوں کو حرام کرے. پھر یہاں پہ بعثت ثانی میں بھی جب جو وجود آیا تو اس وجود کو دیکھ کے دنیا حرام کرے. تو فلیصم مطلب وہ اس موسم میں یعنی صوم کے معنی رک جانا. ایک تو یہ مہینے کے رمضان میں روزے سے رک جا رہے، مرد جو دنیا کما رہے نا اس سے رک جانا. ارے یہ کئی کو بھائی فقیر بن کے کئی کام کرنا، فقیر بن کے لوگوں کو اتنا فقیر اتنا مطلب کیڑی کھیر دکھتی کہ سمجھ میں نہیں آتا فقیر بننا کیوں ہے. یاد رکھو اللہ کا اتنا کام ہے کہ تم فقیر پورا ٹائم دیتے بھی کم ہی تھا اللہ کو، اس واسطے اللہ فقیر بناتا. اور فقیر بنانے میں دوسرا کیا ہے معلوم ہے، تم پہ کوئی روب ڈالنے والا کوئی نہیں رہتا، تم کو اپنے حکم پہ چلانے والا کوئی نہیں رہتا سوائے اللہ کے. ایک مبلغ کو ساری دنیا سے ٹکر لینا ہے، ایک مبلغ کو وقت کے حاکموں سے مقابلہ کرنا ہے. اس کو ہے نا ایک سر پہ اگر ایک ایسا شخص رکھ دیا، اٹھو بول تو اٹھ رہا، بیٹھو بول تو بیٹھ رہا، کئی کو دیر سے آیا تو نئے صاحب اس وجہ سے دیر تنخواہ لے رہا تو صاحب تنخواہ دینے والا، کئی کو اتنی دیر کرا وہ کرا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ. ویسا انسان کیسا میدان میں کام کرے گا با جو کسی کی شخصیت کے نا روپ میں پڑا ہوا ہے، کسی کی شخصیت کے اس میں حیبت میں پڑا ہوا ہے. ویسے انسان نے سب سے پہلے اللہ فقیر بنا کے نا اس کو آزاد ہر فکر سے آزاد کر کے میدان میں کام کے قابل بناتا. تو یہی وجود ہے. تو حضرت قبلہ کا جو وجود مبارک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ اپنے ساتھیوں کو ایسا تیار کرے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے اپنے ساتھیوں سے نہیں، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کری. فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر وہی بات ریپیٹ کرا کہ جو تم میں اگر سفر میں ہے یا مریض ہے، تو مطلب یعنی جو اس کام میں ہے نا جان سے ساتھ نہیں دے سکتے تو مالی مدد کر کے ہے نا یہ اس کو ہے نا پورا کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں اس میں بھی آسانی چاہ رہا. اور آپ دیکھو یہ ہم جو روزے رکھتے ہیں یہ ہم کو یہ روزے کی خوشی میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی. آپ چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. اب ہمارے دو معصوم بچے بھی آج پہلا روزہ ہے ان کا، روزہ رکھا، یہ چھوٹے ہیں روزہ رکھ رہے، تو حالانکہ تکلیف محسوس ہونا نا، خوشی میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہے نا حضرت قبلہ عالم کے دربار میں مبلغین کو ایسی خوشی ملی، مبلغین بولتے تھے کہ حضرت قبلہ کا چہرہ دیکھے تو پورا غم بھول جاتا، پوری تکلیف بھول جاتا، خالی چہرہ دیکھے تو حضرت قبلہ کیا کمال ہوگا چہرے میں. بول حضرت قبلہ نے فرمایا جب تک ہے نا رسول اللہ کا چہرہ دل و دماغ میں نہیں بس جاتا کام نہیں کر سکتے میدان. رسول اللہ کا چہرہ دل و دماغ بس جانا. حضرت قبلہ نے کیا فرمایا، جب بھی میں حضور کا نام لیتا تو میرے آنکھوں کے سامنے حضور کا چہرہ آ جاتا، جب نام لے چہرہ حضور کے سامنے. تو یعنی چہرے میں وہ طاقت ہے. آپ دیکھو شوہر کے چہرے میں وہ طاقت ہے کہ زندگی بھر نا بیوی جو ہے نا اس کی خادمہ بن کے اس کی دیوانی ہو جاتی. تو پھر یہ ایسا انہیں ایسا خاوند ہے، یہ زمین آسمان کا مالک ایسا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھے تو اللہ 1000 سال کی عمر بھی دے تو مبلغ غلامی قبول کرنے کے لیے تیار. ایسے چہرے میں ایسی طاقت ہے مبلغ حضرت خان کے وجود میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تو آسانی کیسا ہو رہا. ارے ہم لوگوں کو دیکھ کے ہم مندروں میں چل جا رہے ہیں، مٹھوں میں دیکھ کے باہر کے لوگوں کی دل حیبت کھا جا رہی ہے، یہ کیا آ رہے ہیں پھر کے ایسا کیسا چل جا رہے.
مگر ہمارا کچھ بھی تکلیف نہیں، بالکل وہ دکھاتا ہے کرامت، ذرا جاؤ گھس کر، ڈرنے والے جو ہیں معجزہ کھو دیتے ہیں، ان کا غلبہ نہیں ہوتا، کبھی شیطانوں پر خالی شیر عادت ہے گھس جاتا ہے موبائل میں، ڈرتے خوفش نہیں، کیوں؟ معجزہ دیکھ رہے حضرت قبلہ قدم قدم پہ حضرت خان کی مدد، اللہ کی مدد دیکھ رہے، حضرت قبلہ ایسے کام سے لگا دیے، منٹ منٹ میں اللہ کی مدد، منٹ منٹ میں اللہ کی مدد نظر آتی، چپ ہے نا دنیا نہیں چھوٹتی با، یہ ایک دن ذمہ داری لے کے بتاؤ، کسی مبلغ کی کوئی مبینہ ہے نا کھانے پینے کے میں ذمہ داری، ایک مہینے کی ذمہ داری لیتے، بولو نہیں لے سکتے، دوسرے مہینے میں ہاتھ چھوڑ دیتے، مگر پورے مبلغن کو اللہ چلا رہا، تو یہ اللہ کی مدد دیکھ رہے، ہر ایک نیا مبلغ ہو، پرانا مبلغ ہو، 10 بچے والا، 20 بچے والا، کتنے کون سے بھی کسی بھی قسم کا مبلغ ہو، اللہ اس کی مدد کرتے دیکھ رہا، اس وجہ سے میدان میں مضبوطی سے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے تو تمہارے اندر عشق بڑھا دیتا تو تم کو ہر کام آسان، اللہ کا عشق بڑھ گیا ہر کام آسان، عشق گھٹ گیا فجر کی نماز بھی عذاب دکھتی، عشق گھٹ گیا تو فجر کی نماز بھی عذاب دکھتی، عشق بڑھ گیا تو تہجد بھی انہیں رات گزار دے رہا، دشمنوں میں مقابلہ کر رہا، سب مشکل، تو یہ چیز اللہ کیا کرتا، عشق بڑھا دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عمر آ کے فرمائے یا رسول اللہ میں آپ کو بے انتہا چاہتا ہوں، تو آپ فرمائے میری جان سے، اپنی جان سے بڑھ کے، ایک دم سکتہ طاری ہو گیا، یا رسول اللہ ابھی اتنی محبت نہیں پیدا، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بڑھ کے چاہتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر ہے نا حضرت قبلہ عالم کی محبت سب سے زیادہ ہونا ہے۔ آپ دیکھو حضرت خان کی محبت میں جو زیادہ ڈوبا، اللہ اس سے زیادہ کام لیا۔ اگر آپ دیکھو آپ حضرت خان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تو محتاج ہے کیا وجود؟ تڑپ رہے دنیا باہر تڑپ رہی میدان کے کام کے لیے وجود کی تلاش میں، ہم کو وجود ملا ہم سوتے پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں با، اللہ ہے نا دیکھ دیکھ کے ایسی قوم کو لے کے آتا، ہم خالی آنکھیں دیکھ لیتے بیٹھ جانا، اللہ ایسا کام لے کے ان سے نکل جاتا۔ کئی کو پہلے تمہارے کو موقع دے رکھیں گے، تمہارے باپ دادا اجداد جو ہے نا یہاں پہ قربانیاں دیے سے ہے، پہلے پریورٹی تمہارے کو، پہلے پریفرنس تمہارے کو، تم اگر کوتاہی کرے تو اللہ لا لیتا۔ بہت ہے رو رہے تہجد میں، ہم دیکھے سفر کر کے دیکھے تبلیغ جماعت والوں کو دیکھ، کئی لوگ رو رہے تہجد میں، رو رہے، رہبر نہیں ان کی ہے نا، ان کی رہبری کرنے والا نہیں، پریشان ہے، یہاں رہبر ہے، رہبری لینے والے لاپرواہ ہے، ایسا نہیں با، اللہ ہے نا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ آپ ہر حضرت ہونے چاہنے والے کے اندر عشق ہے، مگر وہ عشق ہے نا بجھے انداز میں مت رکھو، بجھے انگار کے انداز میں مت رکھو، اس کو شعلہ بناؤ، اس کو آگ بناؤ، تاکہ نا تمہارے اس عشق سے پوری دنیا کی برائی جل جائے، پوری دنیا کی برائی کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ عشق پیدا کرو با، یہ عشق سے آپ جا کے گڑ گڑاؤ مولا کے دربار میں۔ حضرت قبلہ عالم کیا فرمائے، ہر رات ہے نا حضرت گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے، حضرت فرمائے آپ دعا کرتے ہیں آپ کے ساتھیاں دعا نہیں کرتے، الہام حضرت قبلہ کو ہوا۔ تو یعنی ہر مبلغ کے اندر درد رہنا، رات دن اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ ہے نا اور بھی کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب الحلیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حضرات آج جو فلسطین کے جو حالات ہو رہے ہیں، یہ خود دنیا کو اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ تم کسی وجود کو مس کر رہے، کسی وجود کو بھول رہے، تم کسی وجود کی تم کو تلاش کرنا چاہیے، کسی وجود کو تم کو پکڑنا چاہیے۔ اگر جب تک تم اس وجود کو نہیں پکڑیں گے، اس زمانے کے ہے نا عذاب سے نہیں بچ سکتے، زمانے کے مالک کو اگر نہیں پکڑیں گے تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ رہبر نہیں ملا، جانوں کے جانا چلے جان دو، لاکھوں کروڑوں کا مال چلے جان دو، انقلاب نہیں آتا، دنیا میں انقلاب نہیں آتا۔ دجال کیا کرا معلوم ہے؟ مسلمانوں سے دو زبردست کام کرا انہیں، مسلمانوں سے ایک قیمتی چیز چھین لیا، ایک قیمتی جوہر چھین لیا مسلمانوں سے، اور ایک زہریلا جو ہے نا، ایک زہریلا ہے نا، ایک
ایک ایسا مواد ہے نا مسلمانوں کے حوالے کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جان بھی برباد ہو رہا، مال بھی برباد ہو رہا، جان بھی برباد ہو رہا، مال بھی، اور نتیجہ زیرو، صفر، کچھ بھی نتیجہ نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دنیا میں جو انسان لڑتا اور لڑنے کا حق دیا، اس حکومت بھی دی، مذہب بھی دیا، اگر کسی کا مال کا نقصان ہو رہا اس کو لڑنے کا حق دیا، ناحق کوئی مال چھین رہا، کوئی جان پہ اگر ناحق جان لینا پہ اٹھا رہا اس کو لڑنے کا حق دیا، کوئی ناحق عزت تباہ کرنے کے لیے کھڑا اس کو لڑنے کا حق دیا، کوئی ملک چھین رہا اس کو بھی لڑنے کا حق دیا، مذہب بھی دیا، دنیا کا ہر قانون دیا۔ مگر یاد رکھو یہ جو چار چیزیں ہیں نا، یہ چار چیزوں کے واسطے جو لڑتا انسان، ہر انسان لڑتا، مگر یہ چار چیزوں کے چھوڑ کے صرف اگر ایک اسلام کو اگر پکڑ لیا انسان تو یہ چاروں چیزوں کی سلامتی ہو جاتی ہے، آٹومیٹک سلامتی ہو جاتی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر یہ چار چیزوں کے اوپر لڑتے بیٹھا تو انہیں کبھی ساری دنیا کے مسلمان کو ایک نہیں کر سکتا، کیونکہ مال ہے تو میرا اپنا مال ہوگا، میرے مال پہ دوسرے کا حق نہیں، جان میری اپنی جان، دوسرے کو فکر نہیں، میرا مال جا رہا کیا، میری جان جا رہی کیا، عزت تو میری عزت جا رہی، دوسروں کو فکر نہیں، ملک ہے تو میرا ملک جا رہا، دوسروں کا ملک، میرا ملک تو نہیں جا رہا، دوسرے کا ملک جا رہا، تو اس میں سارے مسلمانوں کے اندر اتحاد کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ انہیں کیا سمجھ رہا، دوسرے کا مال، دوسرے کی جان، دوسرے کی عزت، دوسرے کا ملک۔ مگر جب اسلام کا نام آ جائے تو ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو سکتے، ساری دنیا کے مسلمان، اور وہ اسلام کیا کرا معلوم ہے؟ تو یہ دجال کیا چھینا؟ دو چیز، ایک چیز چھین لیا سو وہ ہے خلافت، مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے خلافت چھین لیا، چھین کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ملکوں میں بانٹ دیا۔ آپ یاد رکھو، مولانا مسعود کی بات بہت نیتی شاستر کی، نر راجا سے ظالم راجا بہتر کرتے، بغیر راجا کی حکومت چل رہی اس سے بہتر ہے کہ ایک ظالم کوئی حاکم بنا کے اس کی حکومت چلاؤ، نظام چلاؤ دنیا کا۔ کئی کو بولے تو اگر راجا نہیں رہا سمجھو 100 جنوں کا ظلم برداشت کرنا پڑتا، اگر ایک ظالم راجا رہا تو خالی ایک ظالم راجا کا ظلم برداشت کر کے باقی کے سب سے بچ سکتے ہم۔ تو دنیا نے اس نسخے کو پہچان کے کیا کری معلوم ہے؟ دنیا کے پاس خلافت کی نعمت نہیں، دوسری قوموں میں خلافت کی نعمت نہیں، تو یہ لوگ کیا کریں معلوم ہے؟ اپنے ملک کو اپنے ملک کو ہے نا خلافت کا مرکز بنا لے کے، اپنا ایک بادشاہ کو اپنا ایک مرکز بنا لے کے پوری دنیا میں حکومت چلا رہے۔ بادشاہ وقت کا حاکم کیسا بھی ظالم رہندو، کچھ بھی رہندو، مگر ان کو معلوم ہے کس کو کیسا بھی رہندو، مگر ہمارا حاکم رہنا ظالم ہی رہندو، حاکم رہنا۔ اب نریندر مودی جی کیسے بھی رہندو، مگر ہندوؤں کے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے، انہوں چھنا کوئی بھی دوسرے نہیں رہنا۔ تو جب یہ دوسری دنیا کی دوسری قوموں کو اتنی عقل ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کیسا بھی رہتا ہے مگر ہمارا ایک مرکز ہونا، ایک مرکز بنا کے اپنا نظام چلا رہے، مگر کیا ہوا مسلمانوں کو؟ مسلمان چلو بھائی، اگر اس چیز کو تم ہے نا احساس کر کے کوشش کر تو آج نہیں تو کل نتیجہ برآمد ہوتا نا، بھول ہی گئے، دماغ سے نکل گیا۔ ارے خلافت راشدہ کا دور 330 سالہ جو دور گزرا، وہ پھر ہے نا ایک خلافت جو ہے نا بنو عباس کی خلافت چلی 500 سال تک، پھر ہے نا ترکی کی خلافت چلی 600 سال تک۔ یہ سب دیکھ کے تم اپنے دل و دماغ میں سے، پورے عالموں کے دل و دماغ میں سے، پورے حکمرانوں کے دل و دماغ میں سے کیسا ڈیلیٹ ہو گیا یہ چیز؟ تو یہ چیز ہے نا کسی بھی حال میں ہے نا مسلمان جب تک اس مرکز کو نہیں پکڑیں گے، یاد رکھو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک کرنے کا، کیونکہ حضرت خدا فرمائے خلافت ہی وہ ایک طاقت ہے جو یہ نعمت کسی کو عطا نہیں ہوئی جس سے مسلمان ایک ہو سکتا۔ یاد رکھو حکومت جو ہے نا روب سے چلتی، حکومت کس سے چلتی؟ روب سے چلتی، یعنی خالی ایک بڑی تعداد ہے تو اب دیکھو ایک عام عوام ایک دوسرے سے لڑ سکتے، مگر حکومت سے لڑنے کے تیار ہوتا ہے کوئی بھی عام انسان، کیونکہ اس کو حیبت ہوتی ہے۔ حکومت بولے تو پھر پولیس آتی، وہ یہ بڑے کیساں ہوتے، پھر پوری عمر ہے نا کیسوں میں چل جاتی ہے، کیونکہ حکومت ایک روپ ہوتا ہے۔ ایسا مسلمانوں کی ٹوٹی پھوٹی خلافت بھی رہے تو ساری دنیا پہ روک تھا، مگر آج ہے نا وہ صحابہ کے زمانے کی جو خلافت کا زمانہ ہے، آج یہ خلافت کا فلسفہ ہے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری، انجمن والوں کی ذمہ داری کہ اس کا احساس دلائے ساری دنیا کے مسلمانوں کو۔ آج فلسطین پہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، ساری دنیا کے مسلمان کیوں ایک نہیں ہو سک رہے؟ اس لیے کہ دجال کیا کرا؟ کنگ کنٹری نیشن مسلمان کو ملکوں میں بانٹ دیا۔ اس وجہ سے دجال کی یہ اس فریب نے یہ ایسا ظاہر تھا جس کی وجہ سے آج مسلمان متحد نہیں ہو پا رہا، مسلمان متحد نہیں ہو پا رہا۔
تو یہ ایک یعنی مسلمانوں کو دینے والی یعنی چھین لیا سے ایک نعمت ہے، یعنی خلافت چھین لیا، اور دیا زہر کیا؟ ملک کا زہر دے دیا، کنگ کنٹینیشن ہے نا، مسلمانوں کے دل میں ملک کی محبت پیدا کر دیا۔ یاد رکھو جب تک ہم حضرت قبلہ عالم کے چاہنے والے، یہ ایک چیز کیا ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جیسا انسان نیت، کوشش اور دعا، یہ تین چیزیں اگر کرا تو نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ جیسا آپ ایک بات بتا دو، پولیو کے ڈراپ دے کے لوگوں کیا کرتے ہیں، بچوں کی جڑ سے پولیو ختم کرے نا، ایسا ہی مسلمانوں کو یہ ایسا جو دل و دماغ میں جو بدھ کا یعنی کون سا بدھ بٹھا دیا؟ وطن کا بدھ بٹھا دیا۔ وطن کو کیا فرمایا معلوم؟ حضرت قبلہ عالم یہ وطن کا ایسا بدھ ہے جس میں نا ہزاروں لوگ اس کے بھیٹ چڑھ گئے، بولے ہزاروں لاکھوں لوگ، وطن کا ایسا بدھ ہے جس پہ ہزاروں لوگ بھیٹ چڑھ گئے۔ آپ ایک بات بتاتا ہوں، ایک ہے نا حدیث میں کہ کیا کعبے کی عظمت بڑی عظمت ہے، کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، مگر تجھ سے بڑی عظمت کس کی ہے؟ ایک مومن کی عظمت ہے۔ تو یاد رکھو جب ایک مومن کعبے سے بڑھ کر مومن کی عظمت ہے تو ویسے مومن کی جان مٹھی پتھر کیا سے جاتی کیا با؟ ایک مٹھی پتھر کیا سے ایک مومن کی جان جانا کیا با؟ اگر ایک گھر مل رہا اس میں تمہارے بچے کی جان منگا انہیں تو وہ بچے کی جان دے گھر لیتے کیا با؟ اندازہ لگاؤ ایک انسان کی جان کیا قدر ہے۔ ایک مٹھی پتھر کیا سے انسان کی جان جانا کیا با؟ زمین کیا سے انسان کی جان جانا؟ ارے یہ اگر جب تک تمہارے بھیجے میں سے نہیں نکلیں گا تم ہے نا اسلام کا کام لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ کی 14 سال پہلے جو صحابہ کی مدد تھی وہ مدد نہیں لے سکتے۔ صحابہ کی کسی دل کے کسی گوشے کونے میں بھی ہے نا ملک یا زمین حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں تھی، صرف اور صرف اسلام کے غلبے کے لیے جنگ تھی۔ اللہ وہ اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، ملک کی حفاظت خود بخود ہو جاتی۔ ملک کا الگ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، ملک کا الگ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں، نعرہ اسلام کا لگاؤ۔ اسلام کی حفاظت میں ساری چیزوں کی حفاظت ہے، مگر تم ایک چیز کو پکڑیں گے، یاد رکھو دوسرے ملکوں کے مسلمان تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے، تمہارا ہاتھ چھوڑ دیتے، کوئی دوسرا ملک کا مسلمان تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ اگر ملک کے نام پہ اگر تم اٹھیں گے تو دنیا میں یاد رکھو ظالم قومیں تمہاری طاقت کو توڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار ان کو یہ ملا کہ مسلمانوں کے ملک میں بانٹ دینا ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اس ہتھیار کو اگر تم کم سے کم تمہاری آنے والی نسل کو تو یہ سمجھاؤ، ان کے دل و دماغ میں یہ چیز کو پیدا کرو کہ ہم ملک کے لیے لڑنے والے نہیں، صرف اور صرف اسلام کے لیے جان اور مال دینا ہے۔ ہماری جان مال، مومن کی جان اور مال کعبے سے قیمتی ہے، تو ویسے مٹھی پتھر کیسے جان نہیں دینا ہے، صرف اللہ اس کے رسول کے لیے جان دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم ذبیح اللہ کو اللہ کیوں بچایا؟ وہ جزوی دین تھا، جزوی دین کے لیے ایک انسان کی جان کی قربانی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسی دین کے لیے ہر انسان کی قربانی جاتا ہے، حتیٰ کہ امام حسن کا پورا گھرانہ اس دین کے لیے قربان ہو گیا۔ تو یہ دین سے ہٹ کر تم جان اور زمین کے سے لڑیں گے، یاد رکھو 1000 سال گزر جائیں گے تو بھی تم ہے نا تم کافر پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم اب اللہ واللہ تم ہے نا اپنے اولاد کے اپنے نسلوں کو ہے نا یہ ہے نا جو بت ہے وطن کا جو بت ہے اس وطن کے بت کو مٹا کے چھوڑو اپنے بچوں کے دل و دماغ سے، جب بھی تم کفر پہ غالب آ سکتے۔ اگر یہ بت نہیں مٹا تمہارے مسلمانوں کے آنے والی نسل میں، یاد رکھو ایک پیراسیٹامول ایک ٹیبلٹ ہے بخار کم ہونے کی، اب وہ بخار ہے تو تم ایک کلو ٹیبلٹ ڈال کے پیراسیٹامول نہ کو کھاؤ، بخار کم ہوتی کیا؟ 1 کلو ٹیبلٹ ڈال پورے جتنے بھی، مگر جو بیماری وہ جس کا علاج ہوتا وہی دوا کھائے تو علاج ہوتا۔ تو ایسا جو ہے نا آج دنیا پہ غالب آنے کا جو علاج ہے بت تمہارے دلوں میں سے بت ہٹنا، وطن کا بت، اور خلافت کے لیے تو ہے نا اپنے مسلمان کھڑے ہونا، تو یہی مسلمانوں کا علاج ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بھی مولا کا احسان ہے، 1400 سال پہلے وہ جو وجود آیا تھا وہ وجود آیا بول کے سب ہم کو معلوم ہے کیا ہے، حدیث میں کیا تھا، جو پہلے جیسے خلافت و امامت پھر دوبارہ ہوں گی، وہاں پہ 30 وہاں پہ ہے نا 12 خلیفے کا ہے نا بشارت ہے، وہاں پہ 4 خلیفے کا، آگے جو ہے نا 8 خلیفے کا بشارت ہے۔ تو خلافت کا ہے نا کیونکہ وہ میدان میں کام کرے تو نا تبلیغ ہجرت غزوات کرے تو خلافت کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، یہ جماعت کری اس وجہ سے یہاں کے لوگوں کو خلافت کا فلسفہ معلوم ہے، مگر ہم کو خلافت کا فلسفہ معلوم ہے تو ہم آپ کو ہم مطلب خوشی محسوس نہیں کر سکتے، بلکہ جیسا ہم کو یہ معلوم ہے پوری دنیا کو یہ پہنچانا ہے میسج، جس حال میں پہنچاؤ۔ آج الحمدللہ ایسا میڈیا اللہ تعالیٰ ایسا کیا ہے آپ نے ہمارے ہاتھوں میں ایسے ہتھیار رکھا کہ ہم 1 منٹ میں پوری دنیا میں اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے حضرت کے اس فلسفے کو، اس میسج کو جو ہے نا پوری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچانے کی کوشش کرو، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو ہے نا وطن کا جو بت بیٹھا ہوا ہے وہ وطن کا بت ہے نا ان کے دلوں میں سے ڈیلیٹ ہونا، تو وہی مسلمانوں کے ایک ہے نا اتحاد کا سبب بن سکتا، اور خلافت اگر مسلمانوں میں قائم ہوگی۔ ارے کمزور خلیفہ رہن دو بھائی، کوئی موٹا پہلوان نہ کو کمزور رہن دو، خالی اس کے حکم پہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہونے والا ایک خلیفہ ہو گیا تو بس، ایک خلیفہ ہو گیا تو پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتے۔
پورے کافر کی نیند حرام ہو جاتی. اللہ مگر انشاءاللہ یہ جو خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل ہونے والا ہے، وہ ہونے کے بعد پھر جیسا خلیفہ آتے ہیں آندو. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.